الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله. دوستو अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना कुछ न कुछ दीन की बातें सुना दी जाती हैं। अब आप हज़रात की आमदनी इसीलिए होती है, इसलिए मैं भी अपनी जिम्मेदारी से बचता हूँ। दीन की जो मुफीद और नाफे बातें कुछ सुना दिया करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तो शुरू ही से करता रहता हूँ, लेकिन खास तौर से हम लोग घरों में महफूज हो गए थे 2 साल, उसमें भी कभी ये बयान नारा नहीं हुआ और शायद वो साल तक 2.5-3 साल से 8 बजे से 9 बजे ही बयान रहते हैं। अभी भी सुनते हैं मुझे उसी तरीके पर इस पर भी यहाँ जारी है, मगर असल यही है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से, इन दीनी बातों से नफ़े आम अता फरमाए। बहुत ज़रूरी है इन बातों को सुनना भी और समझना भी ज़रूरी है। जैसे दुनिया की कोई तजारत हो, ज़राअत हो, कारोबार हो, उसके मुताबिक कुछ मालूमात हासिल करता है तो हाथ में आता है। लोग सिखाते हैं, उनके साथी सिखाते हैं,
تب اس کاروبار کو شروع کرتا ہے. یہ بھی ایک کاروبار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کاروبار کو چمکائے نہیں جائے. جہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ فرما دیا کرتے تھے. ہر نماز کچھ نہ کچھ طریقے نہیں، کیونکہ ان کو تربیت کرنی ہے، امت کی تربیت کرنی ہے. جہاں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال رہے اور 13 سال تک نہ تجارت کا حکم دیا نہ جہاد کا حکم دیا. صرف رہو یہاں، کھاؤ پیو ریاضت کے ساتھ اور دیگر شہر میں لگا 13 سال تک. 13 سال جو حضور کے گزرا مکہ میں وہ ریاضت، تربیت اور تعلیمی کے لیے گزرا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے سے 10 سال کے لیے اس میں تجارت کا اور جہاد کا حکم ہوا. تربیت ضروری ہے. تو نبی 13 سال میں تربیت کرتا ہے صحابہ کی. اس کے بعد جب وہ لوگ گئے تو تجارت کے لیے مانے جب اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے کافی نہیں کرتے. تب کہا، پہلے نہیں کہا رجال اللہ تجارت بلا ذکر اللہ. اصل ذکر اللہ اس دنیا میں آئے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے تو وہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کسی دوسرے کام کے لیے. دوسرے کام تباہ ہے اور ذمہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ ہم سب مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے لیے نہیں آئے، رحمت بنا کے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب عالمین کے لیے رحمت بنا کے آئے تھے، آپ ذاتی کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اجر کے لیے. رحمت کا ہمارا محمد رحمت کا شعر بہت اچھا ہے. رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے. آدم یہ جل رہا ہے برسے ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، تشریف آئے. اس بنا پر ان کی تعلیمات کو ہم کو آپ کو پیش میں رکھتے ہیں. اللہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. جائے تو خود فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیم وادبنی ربی فاحسن تعلیم. ہمارے رب نے ہماری تعلیم ادب سکھایا ہے تو ہمارا ادب سب سے اچھا ہو گیا. علم بھی انہوں نے سکھایا اور ادب بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے اور تو عمل کرنے کی توفیق. فلاح اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے. فرماتے ہیں کیا چاہتا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آپ اپنے کو باندھے رکھیں. صبر اسے کرتے ہیں کوئی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا ان کو صبر کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ پورے شریف میں رہتے ہیں مگر اس میں رہنا نہیں کافی ہے، بلکہ جو آپ کے صحابہ جن کے بدنوں پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں وہ مسجد نبی میں آپ کی مسجد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پورے سے گلیاں ان میں جا کے بیٹھے ہیں. اگر قرآن پورا قرآن کا مال الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان میں آپ جا کے بیٹھے ہیں. اس سے صحبت کی کسی فضیلت ہوئی. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے امتیوں میں جا کے بیٹھیے. جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے بچے نکلے باہر، دیکھا کچھ اللہ کا لوگ ذکر کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں.
تو ہم اس کو حکم ہوا کہ تو حلقہ میں بیٹھوں اور وہ بیٹھ گئے. ان ذاکرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جن کے پاس کپڑا بھی پورا نہیں تھا, لکھا ہوا نہیں تھا, غربت کی حالت میں, افلاس کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں. نبی کو پڑھا بس کے آپ پونے سے تشریف لے جائیے اور ان مسکینوں کے ساتھ, ان غریبوں کے ساتھ جن کے پاس پورا بدن ڈھالنے کے کپڑا بھی نہیں ہے, آپ ان میں چل کے بیٹھیے. اور یہ آیت ہے, کوئی بزرگ کا مقولہ نہیں ہے. آیت بس نفس کو مان لینے ضرور رب کو رضا تو ایسی وہی انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ وسمی نفس کہ آپ مجھے سے گلیاں مسجد آئیے جا کے پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ مسجد جو اللہ کو پکار رہے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہیں. جو پارکوں میں ہے, ایشو میں ہے, ایشور میں ہے, ان سے نہیں اللہ نے پوچھا تو کیا کرو. اس جگہ کے وقت جو اللہ کے ذکر کے لیے جو جمع ہے اس کے بالکل وصف نفس کا معلّہ دینا ہے. نبی کو حکم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اس مجلس کی بھی توفیق دے, ذکر کی بھی توفیق دے, اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی توفیق دے. نبی کو حکم ہو رہا ہے کیا وصف نفس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تم نکلے حجرے سے, دیکھا لوگ ذکر کر رہے ہیں. کہا بتا تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹھوں اور بیٹھ گئے. یہ اس مجلس کے واقعہ کا عظمت ہماری دوستوں, اس مجلس کی یہ واقعہ ہے جو سنت کے مطابق الحمدللہ مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق اور اس کے منافع جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان منافع سے ہم سب لوگوں کو باخبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. نبی کو حکم ہے ترجمہ کے لیے ماتھاری ترجمہ کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. کوئی ساتھ اللہ کو معمولی بات نہیں. جس کو ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ہو جائے دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. جو قدر رہے گی جانو گے تب تو سمجھو گے, جانتے ہی تو سمجھو کیا. حضرت ماں گنگوئی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ کالی لکھا اللہ وہ ذات ہے کہ برگد کے ایک بیج سے جو بہت معمولی ہوتا ہے سارے گاؤں کو بھیج دیتا ہے. ایک بھی ادھر بڑا بیج. یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک بیج سے سارے یہاں ہمارے یہاں سارے جیسا برگد الحمدللہ مجھے فون یاد آتا ہے اپنے یہاں کا برگد بیج گاؤں میں تھا. ہم سب لوگ جب بارش ہوتی تھی اسی کی جگہ ہمارے قائم ہمارے سب جگہ وہاں اے سی اور یہ سب تھا. گرمی سے بچنے کے لیے ایک ہی بارش سے بچنے کے لیے اسی برگد کے نیچے ہم لے جاتے. تم ہی یاد آ جاتا ہے. مثال بھی دیا ہے تعلیم نے کہ برگد کے ایک چھوٹے دانے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درخت بناتا ہے کہ پورے زیادہ کو بھیج دیتا ہے. ہمارے یہاں بولا جاتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات ایسی ہے پھر اس کو راضی رکھنا, اس سے تعلق رکھنا لانے کو ضروری. فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی یہ کرتے ہیں. ایسی جماعت کا ہونا امت میں میں سمجھتا بہت ضروری ہے. اللہ نے ذکر کی ممت کوئی کام نہیں سوائے اللہ کے ذکر. ان للہ عبادت ہونا
طلقوا الدنيا وخافوا البر نزلوا فيها فلما علموا انها ليست لحي بدنا جعلوها جدة بلتقلوا صالح الاعمال. دنیا کو انہوں نے سمندر بنا لیا اور اپنے اعمال صالح کو کشتی بنایا، اس ذریعے سے پار ہو گئے، خوش اد ہو گئے. یہ بیوقوف نہیں ہے ان للہ. علامہ نبوی اس شعر کو لکھتے ہیں یہ بائبل میں. جب ہم لوگ کو حضرت نے پڑھایا تو قرآن کا مسلمان اس کو تم نقل کرتے ہو، میرے سرحان رکھو، سرحان رکھنا سب سے بہت سارا ساتھ ہے وہ کھڑے رہتا ہے. یہ شعر ان للہ عباد القرآن، اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھا، قرار دے دیا، دنیا کو سمندر بنایا، اپنے اعمال کو کشتی بنایا اور پار ہو گیا. قرآن کی آیت کریمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے، کرا نہیں ہوئی ہے اس لیے کریے مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، ان میں آپ چل کے بیٹھیے، کوئی کر سکتا ہے؟ خدا ہی کر سکتا ہے اپنے نبی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا ضروری کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کوئی مقصد نہیں. یہ جان یا مرتبہ میں سب اللہ کو خوش کرنا، اس ذکر سے ان کا مضروب ان کا مقصود ہوتا ہے. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں اسے ہٹنے نہیں پائیں. یہ جو ذاکرین ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ اس زینت کے نہ ہونے والے آپ کے آنکھیں اسے ہٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے آنکھ دینا رہنی چاہیے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر میں مشغول ہے. بس اللہ کا اچھا کپڑا پہنے ہوں، اچھے گدی بیٹھے ہوں، اسی میں بیٹھے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر اللہ اکبر. ایک بڑی چیز میں مشہور ہے، نبی کو ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھیے، اسے صحبت کی نہیں بڑی رسالے دربار ہے. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم پیار سے قابو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا کہنا یہ بھی ساتھ ہے، ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانیے جو غافل ہمارے ذکر سے. وہ لوگ چاہیں گے کہ غفلت میں آپ کو لے آئے، وہ تو چاہیں گے کہ غفلت والوں کا ایک بہت بار جیسا اور بہت بار کرو، وہ تو یہی چاہیں گے. جیسے ذاکرین چاہیں گے کہ بہت سے ذاکرین پیدا ہو جائے ذکر والے، اس وجہ سے غفلت والے چاہیں گے کہ بہت سے لوگ غفلت والے ہو جائیں تاکہ دنیا میں یہاں مزہ ملے، یہاں کا مزہ کچھ نہیں. آپ ان لوگوں کا کہنا ہر دن مانگے، قرآن پہ کلمہ پڑھنا مانگے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے قابل کر رکھا ہے اور وہ اپنی رفتانی خواہشات پر چلتا ہے. تفصیل آج میں یہ ہے، تفصیل ساری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الامر بصحبت الاخیار، نیک لوگوں کی صحبت کا حکم ہے. ساری مفسر لکھ رہا ہے، کہتے ہیں فی الامر بصحبت الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبت ومخالطۃ وان كانوا فقراء وان فی صحبت من الفؤاد ما لا يشاء. لیکن بہت تصریح کرتے ہیں کہ اس آیت میں امر ہے نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا، اور نفس کا مجاہدہ ان کی صحبت میں، ان کے صحبت میں بیٹھے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا، سب دیکھنا ہوگا. مجاہد النفس علی صحبت اور مخالط ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھے ان کی دشواری ہوگی، مجاہدہ ہوگا، دل گھبرائے گا، لیکن برداشت رہو. کہتے وہ ان کا آنا چاہیے یہ لوگ پھوکرا ہو جا کے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھو، چاہے تو خود نہ اچھا لگے لیکن اس کو آرام لگے، ضرور بیٹھو صحبت. کہتے ہیں کوئی نفی صحبت نہیں، اس وجہ سے ان کی صحبت میں اتنے فوائد ہیں جن کو شمار نہیں دے سکتا. مفسر کی طرح انداز دے سکتے ہیں وَإِن كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِنَّ فِي صُحْبَتِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَىٰ. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور کی صحبت میں نفس سے مجاہدہ کرنے اور اس سے ملنے جلنے کا حکم ہے، اگرچہ وہ فقراء وہ ان کے بعد بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ہے.
آرام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کی صحبت دریا کے فاروق ہے، جیسے ظاہرات دریا ہے، اسے ان کی صحبت دریا کے فاروق ہے. کہتے ہیں اگرچہ وہ فقراء ہو، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار مفسر لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من خلق. آدمی اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے. لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. دوستی اس کے دین کے لیے ملزم تو نہیں ہوگی کہ قرآن حدیث سے مثال ہے، قرآن حدیث پھر گرو کو مثال نہیں ہے. قرآن یہ وہ پہلے اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس کا اب مسلمان خطاب فرماتے ہیں مانو اللہ کا. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس کے دین سے تم راضی ہو. اگر بددین شخص ہے حضور کی صحبت اختیار نہ کرو، بددینی کی طرف ان کو لے جائے گا، دین پر رہنے ہی نہیں دے گا. پھل یوہا کہتے ہیں دین مدد وہی خالد ہوں فضل علاجی نہیں بلا ضرور دے گا بلا تو خاطی بلا مدد، یعنی جو چیز مذہب کے خلاف ہے ان میں اسی کی خوشی نظر کرو، اپنے دین پر رہو، دین کی حفاظت کرو. ایسے ساتھی تلاش کرو جو تمہارے دین میں معین ہو، زیادتی کے سبب ہو. شیخ ابو صاحب فرمایا المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو لیکن دین و عوامت سے تم مطمئن ہو. ترجمہ کر رہا ہے جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو. اچھا ساتھی ہوگا جس چیز کو اسے اختیار کیا ہے وہ چاہے گا کہ ہمارے ساتھی کو بھی اس میں ہم شریک کریں اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو. صحبت اختیار کرو. اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو. بہت ہوگا اس بات چیز کو علماء لکھ رہے ہیں بہت بے اخلاق. ولہذا یقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتبر الناس باخذانہم فإن المرء لا يخاذ الا من يريد. کہتے ہیں اب فرماتے ہیں اس بات سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر، اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. دیندار کو اختیار کرے گا دیندار آدمی، اور جس کے دل میں خوف ہوگا وہ ایسی شخص سے دوستی کرے گا جو دین پر نہیں ہوگا. اس جناب یہ اہم ہے. 10 اصول جو لکھے ہیں تزکیہ نفس کے لیے اس میں سے یاد پانا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک دے دے گا، ادھر دے دے گا، یا تو اسے خرید دے گا یا اچھی خوشبو ہی پا جائے گا. نہیں دیا تم نے، لیکن اس کی دکان پر مشک والے پہ جاؤ گے تو مشک خوشبو تو ضروری خوشبو دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا مثال دے نہیں سکتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں جن میں کوئی خطرہ اور کوئی کمی نہیں ہے. اس سے اچھی اس سے یا اس سے اچھی خوشبو پا لے گا. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا اسے بدبو پائے بھٹی، یا تو کپڑے ہی تمہارا جل جائے گا، دین برباد ہو جائے گا یا کچھ نہ کچھ ضرور پہنچے گا. اس حدیث کی شرح قاضی عیاض نے فرمایا اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کو غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچے کے ہلا دیا وہ بچے دے رہا ہے. اس لیے سب لوگ سننے والے پر اچھا اثر ہوتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اپنی باتوں سے اپنی مجلسوں سے اچھا اثر ڈالتے ہیں اور
اس میں ترغیب ہے آگے خیر کی مجازت پر نیک علم ادب اچھے طریقے اخلاق ملہ کے حاصل کرنے کی سب سے اچھی ترغیب ہے. کوئی چاہتا ہے کہ علم صحیح آگے کو اچھے طریقے معلوم ہوں، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آئے، تو جو لوگ اخلاق حمیدہ والے ہیں نہیں سیکھے گا. ایک عالم تھے وہ 10 سال تک گئے کہیں پڑھنے کے لیے، کہا 9 سال میں نے، بہت مشہور عالم ہے، 1 سال میں نے علم سیکھا اور 9 سال میں نے ادب سیکھا. ادب کے لیے ادب کو کلھا آداب، ہمارا جو تصوف ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا تصوف ہو الادب، تصوف آداب ہی کا نام ہے. ادب اللہ کا، اللہ کے رسول کا جہاں ہو سکے یہ بزرگوں نے سکھایا ہے. میں نے کل بہت سی باتیں جانتی ماشاء اللہ. اللہ کا نام بھی لکھو تو صاف لکھو، فضول باتوں سے بچو، فضول لکھنے سے بھی بچو. دل تعلیم آتی ہے موجہ چنانچہ بندہ پلازم لکھنے حکیم لکھنے شاہ چنانچہ بندہ پلازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کے اختیار کے جو ان کی خیر کے کاموں میں مدد کریں، خیر کے کام سے روکنے والے نہ ہوں، مگر خیر کے کام اچھا کام کرنے کی وہ راضی ہوں گے تو جو ان کا ساتھی ہو وہ بھی راضی ہوگا. اگر برے کام کی طرف راضی ہے تو مجال نہیں کہ صحبت کا اثر نہ پڑے، ضرور پڑے. اس طرح چنانچہ بندہ پر راضی ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب متحدے لے رہے ہیں. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے. اچھے لوگ زیادہ رہو گے جو تزکیہ نفس والے ہیں، انہوں نے نفس کو اپنے درست کیا ہے، تم ان کی صحبت میں رہو گے تم کو بھی یہ شوق ہوگا کہ ہم بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، بات صاف کر لیں. اسی میں مرتب ہے فلا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اس شخص جسے ہم نے نفس کا تزکیہ کیا. اللہ تعالیٰ صاف کا فرما دیا یہ صحیح تشریح و کمی ہے. اب کلیہ بنایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جسے ہم نے نفس کا تزکیہ کیا، اللہ فرمایا ہے، اور خائب حاصل ہوا جسے مٹی میں ملا دیا ہے. معلوم ہوا کہ اپنے نفس کا تزکیہ لازم و ضروری ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو فلاح ملے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو عافیت ملے، چین ملے. تو اس کے لیے خود اللہ نے فرما دیا اگر نفوس کا تزکیہ کرو گے، پاک صاف کرو گے، یہاں بھی خیر کے ساتھ رہو گے، وہاں بھی خیر سے رہو گے. وہاں بھی خیریت اسی میں ہے کہ نفس کا تزکیہ کرو، نفس کو پاک صاف کرو. تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق سے بچے، کبر رہے، سب سے بڑی چیز کبر ہے، غضب ہے، بےایمانی ہے، بددیانتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں جو نفس کو برباد کرنے والی ہیں. تواضع ہے، توکل ہے، یہ تمام وہ صفات ہیں نفس کو صاف ستھرے کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بہت فرماتے تھے کہ دیکھو تواضع اور توکل کا اختیار کرو، سب طریق طے ہو جائے گا. تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا اور توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا. ان دونوں چیزوں کو اختیار کرو گے کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کا صحیح تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس کی دوستی ہو جائے گی اللہ ان کے ساتھ خیری کا معاملہ فرمائے گا. دوستوں ہم سب اسی لیے جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف مقبول ہے. ایسے اعمال الحمدللہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دینی باتوں کو سن رہے ہیں. یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے. میں بھی اس اللہ کا شکر سمجھتا ہوں، فضل سمجھتا ہوں کہ ایسے صالحین میں کوئی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف بیان، میں سننے کے بھی تیار، آپ سنائیے میں سنوں گا. میں صرف سنانے کے لیے نہیں، سننے کے لیے پہلے اپنے کو سناتا ہوں، سب آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور سے دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نے جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ
کے ساتھ اپنے کو اٹکائے رکھیے، آپ اپنے کو ان کے ساتھ مقبول کیجیے. اچھا نہیں لگتا ہر آدمی صاحب ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذاکرین اور شاکرین جن کے بدن میں پورا کپڑا بھی نہیں ہے، پسینہ بھی ہوتا تھا، لیکن حضور جو جن کے لیے عرش معلق ہوتا ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ نیچے آئیے آسمان سے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے معمولی بات ہے. لکھا ہے ایک عالم نے لکھا جاوید کریم نے، اگر کوئی شخص عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہو، مدارج صالحین میں لکھا عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہو اور ادھر اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ، نماز سے بناؤ، تو ان سے پوچھا عارف سے کیا کرنا چاہیے؟ عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہیں، اب مودی یہاں کہا آؤ نماز پڑھو. فرمایا عارف سے عجیب داعی اللہ کا، یہ مؤذن جو ہے اللہ کا داعی ہے، چھوڑ دو عرش کے پایا کو، آؤ مسجد میں. عجیب داعی اللہ کے داعی کی اجابت کرو، پھر جا کے چاہے پکڑ لینا. ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے، پھر چاہے جا کے پکڑ لینا. عجیب داعی ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، آؤ نماز دے رہے، اور ایک شخص عرش پر ہے کہتے آؤ وہاں سے ہمارے آنا ضروری ہے، یہاں آؤ نماز پڑھو، پھر چاہے جا کے پکڑ لینا. عجیب کا ہے. خلاصہ لکھ رہے ہیں چنانچہ بند بنادی میں ایسے ساتھیوں کو اختیار کرتے ہیں جو اس کے خیر کے کاموں میں برائیوں میں نہیں، خیر کے کام میں ہیں. ان کے اچھے لوگ تزکیہ اور اصلاح کا سبب سب سے بڑا سبب، اچھے لوگ کی صحبت تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. اس وجہ سے بزرگان کہتے بھی ہیں صحبت صالحین کی ضروری ہے. صحبت صالحین اپنے طور سے تم نہیں کر سکو گے، صحبت صالحین میں رہو اور صالحین کے طریقے کو دیکھو گے. کس طرح اپنے نفس کے ہزار مارتے ہیں، نفس کی مخالفت کر کے اللہ کے حکم کی کیسے تعمیر کرتے ہیں، تو تمہاری عمل میں آسانی پیدا ہوگا. کرنا تمہیں کو ہے، لیکن ان کے طریقے پر کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ العزیز جو مقصود ہے تزکیہ تم کو حاصل ہوگا. باپ کہتے چنانچہ بندہ پر عالم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اسے خیر کے کاموں میں مدد کرے. انہیں کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے صحبت صالحین کی اہمیت کو، کیونکہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے. برے اور فاسد لوگوں سے بچو، برے اور فاسد لوگوں سے بچو. اس لیے کہ یہ لوگ خارج سے زیادہ اٹھاتے ہیں. جو خارج ہو ہے تو اب بچتا ہے بھائی سے کیسے بیماری ہے بھائی کہ ان لوگوں کی صحبت جو اللہ سے غافل ہیں، اس نے خارج کیا ہے، ان کی صحبت میں رہو گے تو تم کو غفلت آئے گی. غافلین کے ساتھ رہو، ذاکرین کے ساتھ رہو. جب ذاکرین کے ساتھ رہو گے ذکر تمہارے اندر آئے گا، اور غافلین کے ساتھ رہو گے تو غفلت ہی ساتھ رہے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا غافلین میں سے بچو. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت بچہ ام الامراض غفلت وہ کہتے ہیں. ہم لوگ ام الامراض مقام ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں ام الامراض تمام امراض کی جڑ کیا ہے؟ غفلت ہے. اور غفلت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ غفلت والوں کی صحبت میں جب رہو گے تو غفلت آئے گی اور اللہ سے غافل ہو جانا. اس سے بڑی کوئی بیماری اپنے مالک سے، اپنے سب مہربان رحیم و غفور سے غفلت رہتا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی مرض نہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. آپ مختصر یہ بیان کرتا ہوں جو پوری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ذکر اور فکر کی توفیق دے. وہی کہتے ہیں کہ ذکر سے غافل نہ ہو، چلتے پھرتے دوڑتے بھی اپنا ذکر پورا کرو. بہت پورا بہت حضرت سے بات ہوئی. اپنے ذکر کو چلتے پھرتے دوڑ کے پورا کرو. ہر بھی اطمینان کے انتظار میں نہ رہو. یہی پریشانیاں الجھن اسی میں اپنے ذکر کو پورا کرو. کیونکہ اگر زبان ذکر کو پورا کرے گی، چاہے قلب غافل نہ ہے،
تو زبان نے چونکہ اپنا وظیفہ ادا کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زبان کو جنت میں بھیجے گا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کسی کی زبان کو اللہ جنت میں بھیجے اور دوسرے اعلیٰ کو جہنم میں بھیجے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بات وہی نے فرمائی، بہت سیدنا گرو گنگوئی نے غالباً اس میں ماں گنگوئی نے اس پر پورا مزہ تماشا ہوتا تھا، راہ لوگ ماں بیماری ندی وغیرہ سب کے سامنے یہ بیان کیا، وہ لوگ بہت بتاتے ہوئے، کیونکہ یہ لفظ ہے کہ اگر زبان نے حق ادا کیا، دل شریک نہیں ہوا، یہ زبان نے اللہ ادا کیا، اسے اپنا حق ادا کیا، تو زبان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو دوسرے لفظ یہ ہے، دوسرے اعلیٰ محل نام نہیں ہو سکتے، دوسرے اللہ جہنم میں نہیں بھیجا سکتے۔ اللہ کے کا کرم موجود یہ تقاضا کرے گا کہ اس آدمی کے چھوٹے سے اعلیٰ کو ہم جنت میں بھیجیں اور دوسرے اعلیٰ کو جہنم میں بھیجے نہیں ملے گا۔ اس بنا پر میں جو اپنے وقت کو خاص طور سے اس مہینے کے وقت کو ذکر اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کام سے تھوڑی دیر کرے، سب کرو، لیکن دل لگا رہے ہوگا، تم اس پر ذاکر رہو گے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے بھی ذاکر رہو گے، اور اگر غفلت بڑھتا تو تم جانے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شہر کی قدر کی، شہر مہینے کی قدر کی، اس کے دینوں کی قدر کی، اس کے اوقات کی قدر کی، تو ماشاء اللہ بہت سے ہم ذاکرین شامل آتے جاتے رہتے ہیں، مجھ کو عبرت بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے۔ جتنا یہ حضرات کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا، میری بیماری کمزوری کی وجہ سے، لیکن اچھے بول سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کے زمرے میں محشور فرمائے اور آپ کو رضا جیسے حاصل ہو۔ ہم سب کو جو بھی یہاں آتے ہیں اپنی رضا سے، اپنے خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے، اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مہینے کو ساتھ میں بھیجتا ہے، ان دنوں کی بھی قدر، راتوں کی قدر جہاں تو ہم کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے اولاد کو بھی توفیق دے، سارے عالم کو توفیق دے، اور آپ خدا یہاں جمع ہیں، آپ کی برکت سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت، اپنی نسبت سے سرشار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہمارے لیے، تمام امت کے لیے قبول فرمائے۔ رحمت دعا کیجیے۔ اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے، یا اللہ اپنے رضا کے کام کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق مرحمت فرمائیے، زیادہ زیادہ تلاوت، ذکر اللہ، دعا کی ہم سب کو توفیق فرمائے۔ یہاں کے بعد رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں ہم کو لگائے رکھے، معصیت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے آپ کے دینی بھی اور دنیاوی عطا فرمائے۔ بہت سے ہم ایسے بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ ابھی ہمارے بزرگ تشریف لائے، ان کی کوئی عزیزہ کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ بہت سے لوگ دعاؤں یہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بغیر دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سب کو صحت، عافیت، رزق میں وسعت، برکت، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے دین اور دنیا کو بنا دیجیے، سنوار دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔